ہیلو اینڈ السلام علیکم. پروگرام ٹاک شاک کے لیے میں ہوں اعزاز سید. ناظرین, آج کا پروگرام بڑا ہی دلچسپ ہے. اس لیے دلچسپ ہے کہ ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں ان کے پرنانا جامعہ بنوری ٹاؤن, آپ کو پتہ ہے طالبان یہاں سے پڑھتے رہے, اس کے بانی تھے. ساتھ ہی ساتھ ان کی اپنی جو زندگی ہے, شروع میں یہ طالبان کے بڑے شدید حامی تھے, وقت بدلا اور پھر یہ طالبان کے ناقد بن گئے اور پھر علامہ جاوید احمد غامدی کے شاگرد بن گئے. اس وقت آج کل ڈائریکٹر ہیں جاوید احمد غامدی ریسرچ سنٹر کے امریکہ میں. پاکستان میں آتے جاتے رہتے ہیں, ریسرچ کا کام کرتے ہیں. ان کی زندگی مختلف واقعات سے مزین ہے. پاکستان میں تحریک لبیک, اس کے بارے میں ہم ان سے بات کریں گے. انجینئر محمد علی مرزا, اس کے بارے میں ان سے بات کریں گے. ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے علاوہ ہم افغانستان اور فلسطین میں جو حالیہ امن امریکہ نے کروایا ہے اس کے اوپر بھی ان سے بات کریں گے. جناب حسن الیاس, مذہبی اسکالر ہیں آپ. بہت شکریہ حسن بھائی, آپ تشریف لائے. آپ کا شکریہ عنایت, میں حاضر ہوں. حسن بھائی, میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ ایک پوری ایک جرنی ہے. ہر بندے کی زندگی ایک سٹرگل کی ایک کہانی ہے. تو ہم آپ سے یہاں پر ملا کرتے تھے, آپ کا میڈیا سے بھی ایک تعلق رہا ہے, ضرب مومن میں آپ لکھتے رہے ہیں. تو یہ آغاز فیملی کی وجہ سے ہوا؟ جی, مذہبی گھرانہ تھا؟ جی ہاں, میرا گھرانہ مذہبی تھا. آپ نے ذکر کیا, میرے پرنانا تھے مولانا یوسف بنوری صاحب. اس کے ساتھ ساتھ میرے دادا بھی دیوبند کے فاضل تھے, ان کے والد بھی دیوبند کے فاضل تھے. میرے پھپھا تھے ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب, کم و بیش 30 سال بنوری ٹاؤن کے وہ سربراہ رہے. تو یہ بر صغیر کا مشہور خانوادہ ہے جو دیوبندی مذہبی تھاٹ کو پاکستان میں اٹھانے والا ہے. ان کے یہاں پہ ادارے بنے, ان سے ہزاروں لوگوں نے استفادہ کیا. میں خود بچپن میں, میرے والد صاحب ذرا تھوڑے ماڈریٹ طبیعت کے آدمی تھے, لیکن میں مولانا طارق جمیل سے ایک زمانے میں انسپائر ہوا اسکول کے دوران. تو پھر سے جو پرانی ہیریٹیج, پرانی روٹس ہیں, ان سے جڑنے کی خواہش ہوئی. تو میں نے ICS کیا اسلام آباد سے. اس زمانے میں آپ سے بھی مجھے یاد پڑتا ہے دوستی تعلق تھا. ہم یہاں پارلیمنٹ لاء, جس میں ہماری کزن تھیں, وہ ممبر پارلیمنٹ تھیں MMA سے 2002 کے الیکشن میں. تو اس زمانے میں بہت یہاں پہ آنا جانا ہوتا تھا. تو اس سے کچھ سیاست کے ایوانوں کو بھی دیکھنے کا موقع ملا, سیاستدانوں سے بھی کچھ روابط ہوئے. اور پھر میں کراچی چلا گیا. میں نے جامعۃ الرشید میں پڑھا 6 سال. جامعۃ الرشید کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ خود وہ ایک ٹرانزیشن سے گزرا. مفتی رشید احمد لدھانوی, جو کہ ایک زمانے میں طالبان کے بہت بڑے حامی ہوتے تھے, ان کے ایک شاگرد تھے ہمارے, وہ بہت ہی محسن مفتی عبدالرحیم صاحب. تو وہاں میں نے 6 سال پڑھا. ٹرسٹ بھی تھا, ایک بڑا رشید ٹرسٹ بھی تھا, اس کی بھی پوری کہانی ہے, کس طرح اس پر پابندیاں لگیں. تو خود ان کے یہاں کچھ تھوڑی تبدیلی کا سفر آیا. تو میں اسی طرح سے بس خاندان کی وجہ سے, پس منظر, اپنی ذاتی خواہش بھی تھی, تو بائی چوائس میں دین کی طرف آیا, صرف اس لیے نہیں کہ میرا خاندان وہاں پہ اچھا, جو جامعہ بنوریہ ٹاؤن ہے اس سے منسلک بہت سی جہادی تنظیمیں یا عسکریت پسند جو تنظیمیں ہیں, طالبان بھی تھے ظاہر ہے, لیکن ہمارے ہاں ایک بڑی تنظیم ہے جو ہندوستان پاکستان کے والے سے بڑی خطرناک تصور کی جاتی ہے, جیش محمد. تو اس کے مولانا مسعود اظہر بھی وہاں سے ہی پڑھے ہوئے ہیں. جی ہاں, بہت سارے لوگ وہاں سے پڑے ہوئے ہیں. ہم پہلے تو جب بچپن میں دیکھتے تھے, کیونکہ میری پیدائش 88 کی ہے, اور یہ تنظیمیں مڈ 90s میں بننا شروع ہوئیں, اور مفتی احمد الرحمان صاحب تھے, کچھ ان کے زمانے میں بنی. ایک زمانے میں جس وقت شیعہ سنی کانفلکٹ ہوا, تو یہاں پر آپ کے علم ہوگا سپہ صحابہ, لشکر جھنگ بھی پھر اس سے نکلی, وہ پیدا ریاض بصرہ اور یہ سارے سب لوگ. تو اسی طرح سے جیش محمد, یہاں تک کہ جو لال مسجد کے علماء ہیں, بزرگ ہیں, یہ بھی وہیں کے پڑے ہوئے تھے, مولانا عبدالعزیز وغیرہ بھی. تو مجھے بھی کچھ یاد ہیں بچپن میں, کچھ ویک سی میموریز ہیں. مولانا مسعود اظہر کا آپ نے ذکر کیا, ان سے مجھے یاد ہے ایک دفعہ, بلکہ جس وقت وہ رہا ہو کر آئے تھے, آپ کو یاد ہوگا, دسمبر 99 میں انڈیا کا پلین اغوا ہوا تھا, قندھار میں گیا تھا. قندھار ہوا تھا, وہ کراچی لینڈ کیے تھے, آپ کو یاد ہوگا, تھوڑی دیر ری فیولنگ کے لیے, پھر دبئی لینڈ کیا, اور پھر قندھار میں جا کے کھڑا. جی ہاں, قندھار گیا تھا, اور اس کے بعد پھر وہ ان کو لے کر آئے تھے. تو مجھے تو کچھ, کیونکہ وہ خاندان ایک تھا, لوگ ایک تھے, ملنا جلنا تھا, تو بچپن کی کچھ میموریز بھی ہیں. جب وہ آئے تھے تو ایک جگہ پہ کھانے پہ مدعو تھے, مجھے یاد ہے وہ کھانا نہیں کھا سکتے تھے, بیکاز ان کے ناخن وغیرہ شاید وہاں ٹارچر میں نکالے ہوئے تھے. پھر جب ہم تھوڑے بڑے ہوئے, میری عمر تو سب کو 8-10 سال ہی تھی, بڑے ہوئے تو پھر لوگوں نے بتایا, یاد کیا, تو اندازہ ہوا. تو یہ ایک مرکز رہا یہاں سے, جو ہمارا جو تھاٹ ہے مسلم تھاٹ ریزسٹنس کا بر صغیر میں, اس کا یہ مرکز بنا یہ ادارہ. اور اس سے بہت بڑی, اور صرف یہی نہیں, یعنی تنظیمیں بھی نکلیں, اور پھر دین کی خدمت کا کام بھی ہوا. دنیا بھر میں آپ جہاں کہیں جائیں, آپ کو بنوری ٹاؤن ہی کے لوگ ملتے ہیں. لیکن یہ جو ریزسٹنس جس کو آپ کہہ رہے ہیں, تو وقت نے اسے تھوڑا سا غلط بھی ثابت کیا.
بہت بہت غلط ثابت کیا وقت نے تو اس کو. پرابلم ایک کے طور پہ ثابت ہوئی, سولوشن کے طور پہ ثابت نہیں ہوئی. بالکل ایسے ہی. اصل میں ہمارے ہاں جس وقت مسلمانوں کو دنیا میں اقتدار کا خاتمہ ہوا, آپ کو پتہ ہے ہماری 3 بڑی سلطنتیں تھیں, مغلیہ سلطنت, عثمانیہ سلطنت اور صفوی سلطنت. 17ویں صدی کے اندر ان کا زوال شروع ہوا ہے, اور آخری سلطنت جو مغلیہ سلطنت تھی اس کا یہاں پہ خاتمہ ہوا ہے 1857 کی جنگ آزادی میں. تو اس کے بعد یہاں پر جو مذہبی ذہن تھا اس نے جو اسٹریٹجی اپنائی وہ اسٹریٹجی یہی تھی کہ ہم اپنی بقا کی جنگ لڑیں گے. تو 2 طریقے تھے بر صغیر کے اندر. ایک سر سید کا پوائنٹ آف ویو تھا, وہ یہ کہتے تھے کہ آپ انہی علوم کے اندر اختصاص حاصل کریں, آگے بڑھیں, اور ہمارا دور جا چکا ہے, اب جو بدلتی ہوئی دنیا ہے اس کے تقاضوں کو پہچانیں. اور دوسرا جو نقطہ نظر تھا وہ ہمارے دیوبند کے لوگوں کا تھا. تو دیوبند کے لوگوں نے نہ صرف اپنی تہذیب کو محفوظ کیا بلکہ کسی نہ کسی سطح پر جو مذہبی لیڈرشپ تھی اس نے اپنی ریزسٹنس کو آگے بڑھ کے حاصل کرنے کی کوشش کی کہ شاید اس کے ذریعے سے ہمیں کچھ حاصل ہو جائے. اور پھر سچی بات یہ ہے کہ یہ فکر تو موجود تھی, تھاٹ موجود تھا. خود ہمارا جو مسلم پریویلنگ تھاٹ ہے 1000 سال کا, اس کے اندر جہاد و قتال, غلبہ دین, یہ سب. لیکن ہماری ریاست نے بنیادی طور پہ اس تھاٹ کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا, بالخصوص افغان جہاد میں. ریاست سے بھی زیادہ ہماری ریاست میں فوج نے اور انٹیلیجنس ایجنسیوں نے زیادہ استعمال کیا, اور اس سے بھی زیادہ عالمی سامراج نے استعمال کیا. جی, اور عالمی اس وقت امریکہ کی جنگ تھی سوویت یونین سے, تو اس کے لیے جو مذہبی نیریٹیوز موجود تھے ان کو ان لوگوں نے اس جذبے اور جوش و خروش سے کہ اس کے ذریعے سے شاید ہم بھی کسی عالمی قوت کا مقابلہ کر کے عالمی قوت بن جائیں گے. لیکن ہمیشہ یہی ہوتا ہے, آپ کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا جاتا ہے اور پھر آپ کو آپ کی جو حقیقی حیثیت ہے اس کا اعتراف کروایا جاتا ہے. اچھا, دیوبندی فکر سے آپ کا تعلق تھا, پھر یہ تبدیلی آ گئی. میں کیا کہوں کہ اب آپ بریلوی ہو گئے یا کیا, کیونکہ میں اس تقسیم کو سمجھتا نہیں ہوں. اب میں مسلمان ہو گیا. اب مسلمان میں مسلمان ہو گیا. مجھے اصل میں وہاں پڑھتے ہوئے یہ احساس ہوا کہ اچھا, پہلے غامدی صاحب کو آپ نے پڑھنا شروع. ہاں, غام صاحب کو میں نے پڑھنا شروع. غام صاحب کو یاد ہوگا نئے نئے ٹی وی پہ آنا شروع ہوئے تھے 2002-03 میں. الف پروگرام انہوں نے کیا, اس سے کچھ تعارف ہوا, ان کے اساتذہ سے کچھ پہلے سے تعارف تھا. تو میری ابتدا جو ہوئی وہ تو ان پہ تنقید سے ہوئی. ٹھیک. اور میں نے ان کے خلاف لکھا بھی, بولا بھی کراچی میں. میں آپ نے ذکر کیا ضرب مومن میں لکھتا رہا کافی عرصہ, 4-5 سال میں نے لکھا, سینکڑوں کالم اس کے اندر شائع ہوئے اور چیزیں کافی ساری مقالات ادھر ادھر. تو پھر اس کے بعد جب ان کو میں نے پڑھا تو پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک نیا عالم آ رہا ہے, دنیا بھر کو دین بتا رہا ہے, تو اس کو کس طرح ریفیوٹ کیا جائے, تو اسے چیلنج کیا جائے کہ تم غلط ہو, کیونکہ تمہاری فکر ٹھیک نہیں ہے, ہماری اور عقیدے سے ملتی نہیں. حال حلیہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اس زمانے میں تو ہم سمجھتے تھے کہ دین کی بات کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کی جامہ زیبی, حال حلیہ, وہ داڑھی پگڑی ہونی چاہیے. دین کا عالم کیسے بات کر سکتا ہے اس کے علاوہ. تو ابتدا میں ہمارے جو اپنے لوگ تھے انہوں نے بڑی پذیرائی بھی کی کہ بھائی یہ اچھا ہے, ایک نوجوان میڈیا کی سطح پہ بات کرنا جانتا ہے, مقابلہ کرے گا. لیکن جب غام صاحب کو پڑھنا شروع کیا, چونکہ میرا پس منظر تھا ماڈرن براڈ بیس ایجوکیشن کا, میں نے ICS کیا تھا کمپیوٹر سائنسز میں, تو اس سے کچھ کرٹیکل انالیسس, کچھ بیسک لاجک سمجھنا, ریزننگ, اس کا بیک گراؤنڈ تھا. تو غامدی صاحب کو پڑھنے کے بعد پھر ہم غامدی صاحب کے ہو رہے, اور پھر میں نے اپنے فین ہو گئے آپ. فین ہو گئے آپ کہیے. اور مجھے ان کی ریزننگ میں اس سے زیادہ یہ ہوا کہ جب میں نے اپنے لوگوں کو آگاہ کیا کہ بھائی یہ جس آدمی پہ میں تنقید کرنے جا رہا ہوں اس کی ریزننگ تو مجھے بڑی سالڈ لگ رہی ہے اپنی ریزننگ کے مقابلے میں, تو اس کا کیا جواب ہے. تو اس پر جو رد عمل تھا, اس میں جو بے بسی تھی, اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ ایک طرف استدلال ہے, ریزننگ ہے, علم ہے, اور دوسری طرف محض عقیدت ہے, جذبات ہے, روایت ہے. تو اس سے پھر یہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہو گئی کہ اب زندگی کا لاہ عمل کیا بننا چاہیے. تو میں نے ریزننگ کو ترجیح دی. اچھا, تو جب آپ نے اپنی فیملی کو بتایا تو ریزسٹنس نہیں ہوئی کہ جی, کیونکہ ظاہر ہے ایک دیوبندی فکر اور پورا ایک ظاہر ہے فیملی, احباب, رشتہ دار, ماں باپ, تو ریزسٹنس تو آئی ہوگی. جی, ریزسٹنس کافی ہوئی. مجھے پاکستان میں نے 3-4 سال برزخ کے گزارے ہیں جس میں کافی ریزسٹنس بھی ہوئی. سب سے اچھی چیز تھی کہ جو میری امیڈیٹ فیملی تھی, والد صاحب تھے, وہ بڑے سپورٹیو تھے, اور ان کے ہاں چونکہ خود ماڈرن ایجوکیشن کا ان کا بیک گراؤنڈ بن چکا تھا. ان کے والد تو عالم تھے لیکن وہ خود دنیاوی امور میں آ گئے تھے, تو انہوں نے بڑا انکریج کیا مجھے. اور وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ بس کنویں کے مینڈک نہیں بننا تم نے, یہاں سے نکلے ہو تو یہ نہ ہو کہ کل جا کر جو ہے نا وہ غامدی صاحب کے نقطہ نظر یا فرقے کو اپنا لو. اوپن رہو اور سیکھتے رہو, سمجھتے رہو, حکمت سے چلو, تدبیر سے چلو, اور اپنی معاشرت کو سمجھو. اور یہ جو باقی لوگ ہیں ان کے یہاں غلطی بھی موجود ہے لیکن ان کی کچھ اور کنٹریبیوشنز بھی ہیں, تو انہوں نے مجھے اعتدال کے رستے پہ رکھا. لیکن جو میرے گرد و پیش میں لوگ تھے ان سے مجھے بڑے خطرات بھی لاحق ہوئے. مجھے کراچی چھوڑ کے اسلام آباد آنا پڑا, کیونکہ آپ کو یاد ہے 2008-09 میں سوات آپریشن ہو رہا تھا. جی بالکل. میں نے اس پر کھل کے بات کی اور اس پر مجھے کافی جس کو آپ کہتے ہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. تو پھر میں کراچی سے اسلام آباد آیا,
کچھ عرصہ میں نے یہاں پڑھا اور یہاں سے پھر مجھے موقع ملا تو میں غام صاحب کی خدمت میں ملیشیا چلا گیا. تو یہ آپ 2009-10 میں گئے ہیں؟ جی میں 10-11 میں ملیشیا چلا گیا. 10-11 میں پھر وہاں پر رہے اور میں وہاں پر رہا. مجھے وہاں پر ایک یونیورسٹی تھی مدینہ یونیورسٹی, وہاں پہ مجھے ایڈمیشن مل گیا. مقصد میرا غامدی صاحب سے علم حاصل کرنا تھا, استفادہ کرنا تھا, لیکن اس یونیورسٹی میں پھر مجھے آنرس کرنے کا موقع ملا. میں نے نہیں, آپ یہ بتائیں نا کہ جب غامدی صاحب کو آپ نے آگاہ رابطہ کیا, فون کیا ہوگا میرے خیال میں. اصل میں ہوا یہ کہ میں جب یہاں اسلام آباد میں ہوتا تھا تو یہاں پر یہ جو آپ کا مدرسہ ہے جامعہ فریدیہ, جی ہاں. میں یہاں پڑھتا تھا. اس کی بنیاد بھی ہمارے پرنانا نے رکھی تھی. اچھا, تو میں یہاں پڑھتا تھا. یعنی لال مسجد کا جو مدرسہ ہے جامعہ فریدیہ وہ تو میں یہاں پر آ گیا تھا. تو یہاں پر بھی ارد گرد سب جان پہچان کے لوگ تھے. ہوا یہ کہ اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی جو پرانا کیمپس ہے آپ کو آئی آر آئی کا, تو غامدی صاحب کے بہت سارے فیصل مسجد کا غامدی صاحب کے بہت سارے چاہنے والے وہ وہاں پر جمع ہوتے تھے. تو ان کو کہیں سے اطلاع ہوئی کہ بھئی یہ بھی ایک مذہبی پس منظر کا آدمی ہے, تو ہم نے وہاں پر ملنا جلنا شروع کیا. تو میں نے وہاں پر کچھ چیزیں پڑھانی شروع کی, اس سے ایک تعارف ہو گیا. تو خود غامدی صاحب کے حلقے کو بھی تعارف ہوا, ان تک بات پہنچی. تو مجھے یاد ہے ہم سب ان دنوں پھر کراچی آئے تھے. ٹھیک ہے. تو میری پہلی ملاقات میں اسلام آباد سے گیا, کراچی کے گھر پہ ہوئی, اور اس ملاقات میں نے ان سے پورا اپنا داستان بتائی کہ جی میں اس پس منظر کا آدمی ہوں اور مجھے آپ کا استدلال درست لگتا ہے. اور اس سے پہلے میں نے پورے پاکستان کا ایک سفر کیا جس میں آپ نے انہیں بتایا کہ میں آپ کا مخالف رہا ہوں. اور جی بالکل بالکل, ان کے علم میں بھی کچھ چیزیں آ چکی تھیں. پھر میرے ساتھ کچھ ٹریجڈیز بھی ہوئیں, یعنی اس مخالفت کی وجہ سے مجھے کچھ نقصانات بھی اٹھانے پڑے. تاہم پھر مجھے یہ ہوا کہ کیا میں اپنی روایت میں رہ کے کام کر سکتا ہوں. اس پہ میں نے بہت غور و فکر کیا کہ میں اسی سسٹم میں رہوں اور ان کو بہتر کرنے کی کوشش کروں. اور میں نے اس کے لیے بڑے جو پاکستان کے اذہان ہیں ان سے ملاقاتیں کی, ان سے سمجھا کہ جو ٹریڈیشن ہوتا ہے اس کے اندر کیا آپ تبدیلی لا سکتے ہیں. تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ ٹریڈیشن کو جس وقت آپ یہ بھنک پہنچا دیں کہ آپ اصولوں میں ان سے اختلاف کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کو اپنے ہاں نہیں رہنے دیتے. تو میں نے پھر فیصلہ کیا اور نہ آگے دیکھا نہ پیچھے, اللہ کا نام لیا اور پھر ہم ملیشیا چلے گئے ان کی خدمت میں. اچھا بالکل ٹھیک. اور بعد میں پھر آپ کی شادی بھی اسی فیملی میں ہو گئی؟ جی اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ غامدی صاحب کی ایک ہی صاحبزادی تھیں, وہ ان دنوں پاکستان میں پڑھتی تھیں گورنمنٹ کالج میں, اور ان کا فلسفے کا پس منظر تھا, اور ان کو میرا یہ جرنی معلوم ہوا تو ان کی انسپریشن پیدا ہوئی. پھر ہماری فیملیز کا میٹ اپ ہوا اور پھر میری ان سے شادی بھی ہو گئی. چلیں, بہت خدا آپ کو خیریت سے رکھے. اچھا, کمنگ بیک ٹو پاکستان, طالبان کے اوپر آپ نے بڑا کام کیا, آپ اس کے اوپر بات بھی کرتے رہے. سوات آج کل ٹی ٹی پی جو ہے وہ پاکستان کے لیے ایک چیلنج بنی ہوئی ہے, اور ایک بڑا مسئلہ بھی ہے. افغان طالبان جو ہیں, جب آپ تھے پاکستان میں تو اس وقت افغان طالبان یہاں پر ہم نے ان کو جگہ دی ہوئی تھی, ایک شیڈو گورنمنٹ انہوں نے بنائی ہوئی تھی. اب اسی طرح کی شیڈو گورنمنٹ ٹی ٹی پی نے افغانستان میں بنائی ہوئی. جی آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو افغان طالبان ہیں اور ٹی ٹی پی, انہیں ڈپلومیسی کے ذریعے ہم الگ کر سکتے ہیں؟ نہیں, بالکل نہیں کر سکتے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ بہت بڑی خام خیالی ہے, اور بالخصوص ہمارے یہاں کے اداروں کی بھی اور ہماری یہاں کی ریاست کی بھی. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جن لوگوں سے ڈیل کر رہے ہیں وہ کوئی ڈفرینٹ ملیٹنٹ گروپس ہیں جو اپنے اپنے مفادات اور تقاضے رکھتے ہیں. مجھے ان کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہے. میں نے ان کا وہ لٹریچر پڑھا ہے, ان لوگوں سے بھی جو اس نقطہ نظر کے حامل ہیں, مدرسوں کے اندر رہتے ہیں, براہ راست ان کے ساتھ وقت گزارا ہے. خود اپنی دوران طالب علمی وہ نوجوان جو ان ماسکروں پہ جا کے لڑتے ہیں, ان کا سورس آف انسپریشن کیا چیز بنتی ہے, وہ بنیادی طور پر ایک مذہبی فکر ہے. اور وہ مذہبی فکر ہمارا جو ٹریڈیشن ہے 1000 سال کا, اس کی روٹس اس کے اندر موجود ہیں. اور اس مذہبی فکر کو جب کبھی کسی ریجن میں کشش محسوس ہوتی ہے, سیاسی قوت ملتی ہے, تو وہ مذہبی قوت پھر سے اپنے برگوبار دنیا میں لانے کی کوشش کرتی ہے. مجھے یاد ہے اچھی طرح جس وقت یہ سوات آپریشن ہوا, اور اس زمانے میں پاکستان کے ریاست نے, اداروں نے اور علماء نے بڑھ کر کہ بھائی ان سے رابطہ کریں ٹی ٹی پی سے اور ان کو بتائیں, تو انہوں نے باقاعدہ خطوط لکھے, اور خطوط کا ایک سلسلہ تو جو علماء کے نام آئے, وہ خود خط میں نے پڑھے ہوئے ہیں, اب تو خیر ریپبلک کا حصہ بھی ہیں. تو اس میں انہوں نے ان علماء کو جو پاکستان میں موجود ہیں ان کو یہ بتایا تھا کہ یہ آپ جو ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ افغانستان جا کے جہاد کرو, تو آپ کا یہ مطالبہ خود سیلف کانٹریڈکٹری ہے. اس لیے کہ آپ جس بنیاد پر ہمیں جہاد کے لیے آمادہ کر رہے ہیں
تو وہاں پر بھی ایک جمہوری انتخاب کی حکومت موجود ہے، پاکستان میں بھی جمہوری انتخاب کی حکومت موجود ہے، وہاں پر جو حکمران ہیں وہ بھی کٹ پتلی ہیں، شریعت کا نفاذ نہیں کر رہے، یہاں پر بھی کٹ پتلی شریعت کا نفاذ نہیں کر رہے. پھر اس سے آگے بڑھ کر کفر، شرک، ارتداد جس کی سزا دینے کا اختیار دنیا میں ہمارے ہاتھ میں ہے، اور ہم نے غلبہ دین اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے جہاد کرنا ہے. تو یہ سبق تو آپ نے ہمیں پڑھایا ہے. وہ جو خط تھے ان کے اندر باقاعدہ طور پر وہ عبارتیں لکھ کے انہوں نے بھیجی. یہ کون کون سے علماء تھے؟ اگر یہ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے، اس زمانے میں تو یہاں سے ہمارے بہت سارے علماء بنری ٹاؤن سے گئے، دارالعلوم کرنگی سے گئے، ہمارے مفتی تقی عثمانی صاحب، یہ سارے لوگ یہاں پر مولانا فضل محمد صاحب ہوتے تھے، ان لوگوں نے ان سے انگیج کرنے کی کوشش کی. تو انہوں نے سب کو خطوط لکھے، وہ خط پبلک کا حصہ ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں. تو اس میں انہوں نے حوالے دیے باقاعدہ کہ بھئی یہ وہی لٹریچر ہے جو آپ ہمیں بیت اللہ مسعود، حکیم اللہ مسعود اس زمانے میں تھے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو خام خیالی ہے کہ گٹ طالبان، بیٹ طالبان ایک گروپ کے ساتھ، یہ نظریاتی لوگ ہیں. ان نظریاتی نہیں، لوگ قطع کلامی اس میں یہ جو خطوط لکھے تھے ہمارے علماء نے، یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ تھی نا ایٹ دیٹ ٹائم، وہ چاہتی تھی کہ ادھر جنگ لڑیں. جی ہاں بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی. ہماری اس وقت ڈبل گیم ہم کھیل رہے تھے، امریکہ سے پیسے بھی لے رہے تھے، ادھر جنگ بھی لڑ رہے تھے. دیکھیں میں تو اس چیز کو عدالت کی سطح پر تو بطور گواہ نہیں بتا سکتا، لیکن ایک لے مین کی حیثیت سے جو اس وقت مدرسوں میں پڑھ رہا تھا، اور آپ صحافی کی حیثیت سے جب ریورس انجینئرنگ کر کے دیکھتے ہیں، اب تو خیر دنیا بھر کے لیے مسلمات میں سے ہے، اس کو اب تو پبلکلی ایکسیپٹ کرتے ہیں، پبلکلی سب ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یعنی وہی لوگ جن کو آپ وہاں بھیجتے تھے، تو اب آپ آج دیکھیں نا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے قربانی دی ہو اس جنگ کو جیتنے کے لیے. اور آپ کے علم میں ہوگا، میں ابھی اقوام متحدہ میں مجھے جانے کا موقع ملا، مجھے وہاں پر جو کیبنٹ تھی اشرف غنی دور کی، ان کے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی، جو وزیر تعلیم تھے اور وزیر حج تھے، باقی لوگ. تو انہوں نے بتایا کہ بھئی اس وقت افغانستان کے اندر پہلے جو ہے وہ 2500 مدرسے ہوتے تھے، پچھلے 4 سال میں 22,000 مدرسے بن چکے ہیں. اور تو وہ جو مدرسے بنے ہیں تو وہ کن لوگوں نے بنائے ہیں؟ وہ ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ ہیں جو اپنی سوچ کو لے کر گئے. اور وہاں جو انہوں نے جنگ جیتی ہے وہ کن کے بل پہ جیتی ہے؟ ان کو اگر پیچھے سے سپلائی چین، سیف ہیونز نہ ملتی تو وہ جنگ جیتتے. وہاں سے یہ خودکش بمبار کہاں سے جاتے تھے؟ یعنی ٹریننگز کہاں پہ ہوتی تھی؟ کون نہیں جانتا میران شاہ کے مدرسوں میں کیا ہوتا تھا. خود جس وقت سقوط طالبان ہوا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے پاکستان کے مدارس میں ہزاروں لوگوں کو بسوں میں بھر کے جاتے ہوئے دیکھا ہے. تو آپ کا خیال یہ ہے، آج ہماری ریاست یہ سمجھتی ہے کہ ہم ان کو ایک فون کال کریں گے اور کہیں گے کہ جی آپ کی یہاں سے آج سے ہماری ایک سرحد بن گئی ہے اور آپ ان کو وہاں رکھیں. بھائی ان لوگوں نے ان کو جنگ جتائی ہے، ان کی رشتہ داریاں ہیں، ان کی سیکریفائزز ہیں، انہوں نے اپنی نسلیں قربان کی ہیں. تو نظریاتی لوگوں کو کبھی بھی اس طرح سے ہینڈل نہیں کیا جا سکتا. نہیں تو جنگ لڑیں. دیکھیں 2 رستے ہیں میرے خیال میں. جو پہلا رستہ ہے وہ یہ کہ جو ان کا نظریہ ہے، اس نظریے کے بارے میں ریاست کا موقف کیا ہے. وہ نظریہ ریاست کیا اون کرتی ہے، ڈس اون کرتی ہے؟ یعنی وہ بتائے نا آگے آ کر کہ بھئی آپ یہ جو کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر یہ ہے کہ جہاد ہونا چاہیے غلبہ دین کے لیے، اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے، یہاں جو حکومت ہے وہ کافرانہ حکومت ہے، اور شریعت کا اطلاق اس طریقے سے ہونا چاہیے، خلافت کا. اس پر ہماری ریاست کا بیانیہ کیا ہے؟ پہلے تو ہم نے تو ہمارا بیانیہ یہ ہے کہ یہ فتنۃ الخوارج ہے. ہاں وہ الحمدللہ اس وقت کا بیانیہ یہی ہے. اس وقت کا بیانیہ یہی ہے. لیکن ہمارے ہاں بیانیے بنتے ہیں ضرورت سے، یہ سب جانتے ہیں. یعنی یہ بیانیے پیدا بھی ہوتے ہیں، بیانیے ختم بھی ہو جاتے ہیں. خدا کرے، میرے علم میں نہیں ہے کہ ہماری ریاست کیا نظریاتی سطح پہ ان چیزوں کو اس درجے میں اپریشیٹ کر چکی ہے. اور ایک اور چیز بھی ہے، دیکھیں فتنہ خوارج کہہ کر یہ تو ٹھیک ہے کہ ان کا اطلاق اس وقت یہی ہو رہا ہے، لیکن وہ جہاں سے انسپریشن لیتے ہیں وہ نصاب تو یہیں پہ موجود ہے نا. جی ہاں، وہ تو آج بھی بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے. اس کے بارے میں ریاست کا کیا موقف ہے؟ اس کے بارے میں کیا کبھی ہم آگے آ کے کہتے ہیں کہ بھئی آپ اس کو ریوزٹ کریں، ری تھنک کریں، ریاست اس کو اون نہیں کرے گی، یہ چیزیں فساد پیدا کرتی ہیں، دنیا میں ہم تنہا ہو جاتے ہیں، ہماری اقتصادیات، ہمارے ہاں اسٹیبلٹی سب متاثر ہوتی ہے. تو میرے خیال سے میں نے وہاں پر تقریر میں بھی کہا کہ بنیادی کام جو کرنا چاہیے پہلے مرحلے پر وہ ہے کہ آئیڈیالوجی کو چیلنج کریں. ہزاروں لوگ جو اس وقت بھی اس آئیڈیالوجی سے متاثر ہو رہے ہیں، آپ کتنے لوگوں کو پکڑ کے ماریں؟ یعنی جو اقدام کر رہے ہیں ان کو تو مرنا ہے، اس لیے کہ وہ تو مقابلے میں آ چکے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو تعلیمی نصاب ہے وہ چینج کیا جائے، مدارس کا تعلیمی نصاب چینج کیا جائے. میں یہ کہتا ہوں کہ ریاست کو ایک گرینڈ ڈائلاگ رکھنا چاہیے، اور اس پہ وہ پاکستان کے بڑے علماء کو بلائے. ایک تو وہ ہوتا ہے جو ہمارے ہاں کاسمیٹک طرح کی تبدیلیاں ہوتی ہیں، پیغام پاکستان آپ نے جاری کر دیا. یہ آپ وہ بنیادی سوال پوچھیں جو طالبان کا استدلال ہے، وہ آج کے علماء سے پوچھیں. میں آپ کو پوری ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، آپ اسلام آباد سے نکلیں اور کراچی تک جائیں، اور ہر مدرسے کے بڑے عالم سے جو بنیادی نظریات ہیں طالبان کے، جمہوریت کے متعلق، خلافت کے متعلق، اسلامی سزاؤں کے متعلق اور جہاد کے متعلق،
آپ کفر، شرک، ارتداد، ان سب چیزوں پر آپ ان سے سوال کریں، آپ کہیں آپ کیا کہتے ہیں، ایک ان نون سوال نامہ بنا کر دیں. اگر ان کے جوابات اس سے مختلف آئے جو طالبان کہتے ہیں تو پھر آپ ان سے پوچھیے، کیونکہ وہ نظریہ موجود ہے، وہ ہمارے ٹریڈیشن کے اندر، اور اس کی بنیاد کہاں ہے؟ اسکرپچر کی مس انڈرسٹینڈنگ میں. یعنی قرآن مجید کو سمجھنے میں ایک فکر بنا ہے، مسلم پریویلنگ تھاٹ ہے 1200 سال کا، اس کے اندر سے وہ لوگ انسپریشن لیتے ہیں. اس کے اندر انہوں نے ماڈیفیکیشن بھی کی ہیں، خود ٹریڈیشن تھوڑا سا سوبر تھا، اس کے کچھ چیزیں قابل قبول ہوتی تھی تو وہ لوکل ڈائنامکس کے لحاظ سے لوگ تبدیل، لیکن بیسک آئیڈیالوجی، وہ بیسک آئیڈیالوجی وہاں موجود ہے. بلکہ وہاں کیا موجود ہے؟ اس آئیڈیالوجی نے یہاں کے بڑے لوگوں سے انسپریشن لے کے مصر میں، شام میں، باقی عرب ممالک کے اندر اسی جہادی فکر کو فروغ دیا. تو یہ دین کی ایک سیاسی تعبیر ہے جو ہمارے اسکرپچرز کی مس انڈرسٹینڈنگ سے پیدا ہوئی ہے. ان کے اوپر میں نے آج تک کبھی کسی کو گرینڈ ڈائلاگ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ہمارے یہاں دیکھیں علماء کی ایک طاقت ہے، اور ریاست کبھی بھی ان کے ساتھ اس سطح پر جا کر انگیج نہیں ہوتی. ان کو پتہ ہے کہ بھائی یہ یہاں پر موجود ہیں، ان کی اسٹریٹ پاور ہے، کل کو ہمیں ضرورت پڑی تو پھر ان کو کسی اور نئے مشن کے لیے استعمال بھی کرنا پڑے گا. تو اس وقت جو ضرورت ہے، اصل ضرورت، اگر آپ نے جڑ سے دیکھیں یہ ٹرینڈز آتے ہیں. اس وقت دیکھیں میں آیا تھا ابھی اسلام آباد، 3 دن میں اتنی خوشی میں تھا، میرے بچے پہلی دفعہ یہاں پر آئے اور میں ان کو دکھا رہا تھا کہ یار ہمارا ملک ہے، دیکھو اس کے اندر بھی صاف ستھری شاہراہیں ہیں، اس کے اندر بھی امن و امان ہے، ہم نکل سکتے ہیں، باہر بیٹھ سکتے ہیں. 3 دن نہیں گزرے اس ملک میں کہ آج پورا کا پورا یہ شہر اور ملک اس وقت لاک ڈاؤن ہوا ہوا ہے. تحریک لبیک. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وہ ایک تھاٹ ہے، جو تھاٹ موجود تھا، وہ تھاٹ آج نکلے گا، وہ بیٹھ جائے گا، کوئی دوسرا آدمی نکل آئے گا، کوئی دوسرا بیٹھ جائے گا، تیسرا. وہ تھاٹ کیا ہے؟ وہ تھاٹ یہ ہے کہ جی ہم نے اس ملک کے اندر جو ریاست ہے، جو حکومت ہے، اس کو اپنے نظریات کا پابند کرنا ہے. بھئی آپ کا ایک نقطہ نظر ہے نا، آپ کہتے ہیں غزہ میں یہ ہونا چاہیے، آپ نقطہ نظر بیان کریں. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو ٹی ٹی پی ہے یہ تو ہو گئی دیوبندی نظریات. جی اس کے بارے میں ہم نے بات کر لی کہ یہ تو مسئلہ ہے کہ ظاہر ہے ان کو چیلنج ہی نہیں، ان کے بیانیے کو چیلنج نہیں کیا جا رہا. اور پاکستان کے اندر بھی ان کے حامی خیالات کے لوگ ہیں اور ادھر تو ہے ہی ہیں. جی ہاں. یہ جو تحریک لبیک پاکستان ہے یہ تو دیوبندی نہیں ہے، یہ تو بریلوی نقطہ نظر ہے. اور یہ بریلویوں کی میں تو کہتا ہوں یہ ریناساں جو ہے نا، ان کی ویکننگ، ان میں جان پیدا کر دی علامہ خادم رضوی نے، ان کو اٹھا دیا اور اب بیٹے ان کے وہ آگے لے کر چل رہے ہیں. جی لیکن پرابلم ہے یہ بھی کہ یہ ریاست کو جام کرنا چاہتے ہیں اور ریاست کو ڈکٹیٹ بھی کرنا چاہتے ہیں فالوورز کے ساتھ. تو ان کا حل کیا ہے؟ دیکھیں یہ مسلک کے لحاظ سے تو مختلف ہیں دیوبند سے، جی لیکن جو بنیادی میتھڈالوجی ہے ان کی بھی وہی ہے جو دیوبندی مکتب فکر کی ہے. وہ حنفی پریویلنگ تھاٹ ہے. اس کے اندر جہاد و قتال کے متعلق، اس کے اندر ریاست کے متعلق، اس کے اندر جمہوریت کے متعلق وہ سب نظریات ویسے ہی موجود ہیں. لیکن جو ان کی ایک نئی مینیفیسٹیشن ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خصوصی تصور ہے جو انہوں نے پیدا کیا ہے. بر صغیر میں احمد رضا خان بریلی جو ہیں وہ اس تھاٹ کے بانی سمجھے جاتے ہیں، اور انہوں نے جس چیز کی بنیاد رکھی وہ اپنی بنیاد میں امن پسندی کی طرف معاشرے کو نہیں لے کے جا سکتی. وہ یہ تھی کہ رسول اللہ کی شخصیت کے بارے میں ایک ایسا تصور پیدا کرو کہ جو اس تصور سے اختلاف کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو آپ کے علم میں ہوگا کہ احمد رضا خان بریلی نے سب سے پہلے بر صغیر میں تکفیر کی علماء دیوبند کی. ٹھیک، یعنی یہی علماء دیوبند ہیں جو اس وقت بہت ساری چیزوں میں خود اس نیریٹو کے حامی ہو چکے ہیں جو آپ کو یہاں توہین رسالت کے باب میں نظر آتا ہے. یہ ان کا نقطہ نظر نہیں تھا اصلا، یہ یعنی یہ ان کے اکابرین تو اس نقطہ نظر کے ڈسے ہوئے ہیں. ٹھیک، تو خلیل احمد سہارنپوری ہو، حسین احمد مدنی ہو، یہ سب پر ان پر گستاخی کے فتوے لگے، کتابیں لکھی گئیں احمد رضا بریلی کے ماننے والوں نے اس تھاٹ کو بہت زیادہ پذیرائی سوسائٹیز میں کلامی سطح پر نہیں حاصل ہو سکی. یعنی اس کی جو فیسٹیوٹی کی چیزیں تھیں، یہ 12ویں ہے، یہ نظر نیاز ہے، اس کو تو سوسائٹی نے اپنایا، وہ بہت آگے بڑھی. لیکن اس کا یہ جو نقطہ نظر تھا اس کو کوئی بڑا آدمی لے کے آگے نہیں بڑھ سکتا. یہاں تک کہ بریلوی مکتب فکر میں جو دوسرا بڑا آدمی پیدا ہوا ہے احمد رضا خان بریلی کے بعد، وہ میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو سمجھتا ہوں. اور انہوں نے بہت کوشش کی چیزوں کو نیوٹرلائز کرنے کی. خود 80s 90s کے اندر آپ ان کی تقریریں سنیں تو انہوں نے احمد رضا خان بریلی کی جو سوچ تھی اس سے بہت رجوع کیا، اور اس پوری کی پوری جو بریلوی اسکول آف تھاٹ تھا اس کو اس ملیٹنسی سے دور کرنے کی انہوں نے کوشش کی. لیکن یہ اپنی روٹس میں موجود تھا، یہ جڑ میں موجود تھا، اور یہ جڑ میں کنفرنٹیشن چاہتا ہے. اس لیے کہ جو تصور آپ نے رسول اللہ کا اپنے ذہن میں بنایا ہے اس سے اگر کوئی مختلف بات کرتا ہے تو اس کو آپ اہانت کا نام دے کر اس کے خلاف کنفرنٹیشن کرتے ہیں. تو پھر آپ سب جانتے ہیں
کہ اس کو کس طریقے سے یہاں پر اٹھایا گیا، اور ایک ایٹمی قوت جو بنیان مرصوص میں بھارت جیسی طاقت کو شکست دیتی ہے، جس کے وزرائے اعظم اس وقت دنیا کے عالمی سٹیج پر ڈپلومیسی کے تاج سر پہ سجائے پھر رہے ہیں، ان کی ریاست کے اندر فیض آباد کا پل جو ہے وہ یرغمال بنا ہوا ہے. یعنی یہاں اس سلطنت روڈ پوری جی آپ سوچیں، یعنی یہ ملک، سچی بات میں آپ کو بتاؤں، میں اس ملک سے بڑی محبت کرتا ہوں، ہماری روٹس یہاں سے اٹھی ہوئی ہیں، ہم اس کو ایک لمحہ نظر انداز نہیں کرتے. ہمیں یہاں سے جانا پڑا یہاں کے حالات کی وجہ سے، لیکن ہم اس ملک کے لیے جیتے ہیں، اس کے لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں، اس کے مسائل پر گفتگو کرتے ہیں. بہت دکھ ہوتا ہے. یعنی جب بھی اس ملک میں واپس لوٹ کے آنے کے بارے میں سوچتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ اس ریاست کو یعنی کیا ہو گیا ہے کہ ہم اتنے یرغمال بن گئے ہیں کہ چند جتھے اٹھتے ہیں اور پورے ملک کو بالکل مفلوج کر کے رکھ دیتے ہیں. مجھے بتائیں کہ تحریک لبیک کا حل کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کا ملک کیا کسی دستور اور قانون کے تحت چلتا ہے یا یہ یہاں پر کوئی جنگل کا قانون ہے؟ نہیں، ویسے ہے تو جنگل کا قانون، لیکن یہاں پر ایک دستور اور قانون بھی موجود ہے. ظاہر ہے. سوال یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ایک دن میں اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں؟ ناٹ ایٹ آل. یہ نہیں پہنچتے نا. یعنی ان لوگوں کی تنظیمیں بننے میں، ان لوگوں کو قومی نشریاتی رابطے پہ آنے میں، ان کی اس طرح کی طاقت کو یکجا کرنے میں کیسے یہ یہاں تک پہنچتے ہیں؟ نہیں، آپ دیکھیں نا، وہ ایک ہم نے 2014 میں جب دسمبر میں واقعہ ہوا تھا آرمی پبلک اسکول کا، اس کے بعد جنوری میں 2015 میں ہم نے ایک پلان ترتیب کیا جس کی اپروول فیبرری میں آئی. نیشنل ایکشن پلان اسے کہتے ہیں، 20 پوائنٹ. اس میں ایک نقطہ ہے، وہ ہے کہ جی اسپیکر کا مس یوز. ٹھیک ہے، اور بھی بہت سارے نقطے ہیں، ویسے تو 11 نقطے ہیں پولیس سے متعلقہ، لیکن ان میں ایک نقطہ ہے کہ مس یوز آف اسپیکر، ہیٹ سپیچ. اس ہیٹ سپیچ کا رسپانسبل کون ہے؟ اس علاقے کا SHO. ٹھیک ہے جی. اب جس علاقے میں یہ کچھ ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر SHO جو ہے وہ اپنا کام نہیں کر رہا، پولیس کام نہیں کر رہی، ریاست کام نہیں کر رہی. SHO ریاست، اور اس علاقے کا DC بھی کام نہیں کر رہا، ڈپٹی کمشنر نہیں کام کر رہا. اور پھر وہ بڑھتا ہے، وہ موب بناتا ہے اور وہ اسلام آباد آ جاتا ہے. ہاں، لیکن جب وہ اسلام آباد آ جاتا ہے اور ریاست چاہتی ہے کہ وہ اسلام آباد میں رہے تو پھر وہ اسلام آباد میں بیٹھا بھی رہتا ہے. پھر فیض آباد میں دھرنے بھی ہوتے ہیں اور پھر اس کے لیے پریشرائز بھی کیا جاتا ہے. اصل چیز یہ ہے. اچھا، اس میں ایک اور بھی آسپیکٹ ہے جو ہم بھول جاتے ہیں کہ ماضی میں یہی جو عناصر ہیں، یہی لوگ جو ہے یہ کسی کے اشارے پہ آتے ہیں تو ایک سیاسی جماعت کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں 2018 میں یہ نون لیگ کے خلاف تھے، کیونکہ نون لیگ اسٹیبلشمنٹ کی مخالف سائڈ پہ کھڑی تھی. 2024 میں یہ PTI کے خلاف ہیں کیونکہ PTI اسٹیبلشمنٹ کی. تو یہ کہتے ہی ہے کہ جی ہمارا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ان کا جو پیٹرن ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ ہے. لیکن میں تو دین کے ایک عالم کی حیثیت سے اسٹیبلشمنٹ ہو یا TLP والے ہوں، ان سے ایک سوال کروں گا. آپ یہ جو کام کرنے جا رہے ہیں اس کا دینی، عقلی اور منطقی جواز کیا ہے؟ یعنی یہ ایک ریاست ہے، اس ریاست میں ہم نے یہ طے کر لیا کہ ایک دستور ہے، ٹھیک ہے نا. اس دستور کو ہم نے منظور کر لیا، اس پر عمل درآمد کتنا ہو سکتا ہے، کتنا نہیں ہو سکتا، ہمارے سوشل ڈائنامکس کیا ہیں، خطے کی صورتحال کیا ہے، عالمی برادری ہم سے کیا چاہتی ہے، اس میں ایک تدریج کا سفر ہے، وہ ہم کر رہے ہیں. جمہوریت اٹھتی ہے، دھکا لگتا ہے، نیچے گرتے ہیں، کبھی اسٹیبلشمنٹ آتی ہے آگے پیچھے. سوال یہ ہے کہ یہ جو کھیل آپ کھیلتے ہیں، اس کھیل میں کوئی اللہ رسول بھی بیچ میں ہے کہ کہیں نہیں ہے؟ یعنی ہم جب دین کو استعمال کرتے ہیں، ویپنائزیشن آف ریلیجن، جب ہم دین کو استعمال کرتے ہیں تو بھائی یہ صرف دنیاوی مفادات تو یہاں رہ جانے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا نان اسٹیبلشمنٹ ہو، قبر میں سب نے جانا ہے. وہاں پر سوال یہ ہوگا کہ جس وقت اس ملک میں ہم اس طرح کے جتھوں کو مضبوط کرتے ہیں. میری ایک ملاقات ہوئی، میں پچھلے دنوں کینیڈا میں تھا ایک صاحب سے، تو ان کو پاکستان میں کسی وجہ سے غائب کر دیا گیا. اچھا، جب وہ غائب ہوئے تو ان سے مختلف چیزوں پہ پوچھ گچھ ہوتی رہی کہ بھئی آپ مختلف سیاسی معاملات میں ایسی آرائے کیوں دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب وہ باہر نکلے تو معلوم ہوا کہ پوری دنیا میں ان کے خلاف مقدمہ کیا تھا؟ مقدمہ تھا توہین رسالت کا، کہ بھئی یہ تو گستاخی کرتا ہے، اور ان سے جو تفتیش ہو رہی تھی اس میں کوئی ذکر ہی نہیں ہوا توہین رسالت کا. ٹھیک. تو ہماری ریاست بھی، یہ بات سچی بات ہے، اس طرح کی چیزوں کو یوز کرتی ہے، اس طرح کے نیریٹیوز کو یوز کرتی ہے، اور اس قدر بدترین طریقے سے یوز کرتی ہے کہ جہاں پر سیاسی اختلاف ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے مفادات ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیں اس وقت آپ کے گلے کو آئے ہوئے ہیں یہ، اور جس وقت آپ کو ایک وزیر اعظم کو ہٹانا ہوتا ہے،
ایک کسی وزیر سے استعفیٰ لینا ہوتا ہے. آپ کہہ دو نا احسان اقبال صاحب سے وہ جو ایک چھوٹا سا معاملہ ہوا. یعنی ریاست ایسی ریاست ہے کہ اس شارع دستور پہ ایک مقدمہ لگتا ہے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں علماء داخل ہوتے ہیں اور اپنی مرضی کا فیصلہ لے لیتے ہیں. یعنی اس ریاست کے اندر، یعنی وہ ریاست. نہیں، آپ یہ بھی دیکھیے کہ قاضی فائز عیسیٰ سابق چیف جسٹس ہیں اور ان سے میں ذاتی طور پہ بہت ساری چیزوں پہ اختلاف کرتا ہوں، لیکن ایک صاحب کھڑے ہوتے ہیں اسی جماعت کے، وہ کھڑے ہو کہتے ہیں ان کی گردن اتار دیں. جی. کوئی ایک بندہ آج تک ان صاحب کو گرفتار نہیں کر سکا. جی ہاں، بال بیکا نہیں کر سکا، مقدمہ نہیں چل سکا اس بندے کا. تو اگر ریاست کدھر کھڑی ہے؟ اتنی کمزور ہے. اور سوال یہ ہے کہ آپ اتنے کمزور نہیں ہیں بھائی. جب آپ اپنے خلاف یلغار کرنے والے دشمن کو ناکو چنے چبوا سکتے ہیں تو یہ جو اپنے ملک کے اندر جتھے موجود ہیں ان جتھوں کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے. سوال یہ ہے کہ چیلنج کس بنیاد پہ کریں گے؟ آپ پولیٹیکل بنیاد پہ کریں گے تو سب سے پہلے تو اس کے لیے آپ کو اس بلندی کردار پہ ہونا چاہیے کہ آپ کہیں جی ہم نے آپ کو کبھی، یا پھر اقرار کریں آ کر. نہیں، پہلے تو کردار یہ ہونا چاہیے نا کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے. یہ بھی ہونا چاہیے. بالکل صحیح ہے. سیاست پہلے تو یہی ہے نا، اصولی طور پہ تو یہی ہے. اگر سیاست میں حصہ لینا ہے تو پھر تو یہ آپ کا ایسٹ ہے. یہ ایسٹس ہیں تو پھر ان ایسٹس کو آپ یوز کرتے ہیں. جب آپ یوز کرتے ہیں، دیکھیے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر سب سے ضروری جو چیز ہے وہ اسٹیبلٹی ہے، استحکام. عدم استحکام نے اس ملک کو جہاں پر پہنچا دیا، یعنی سول ملٹری کشمکش اور اسلام اور ریاست کی کشمکش، یہ دو چیزیں ہمارے استاد فرماتے ہیں غامدی صاحب کہ اس کی پیدائش کے ساتھ یہ دو خرابیاں جو ریاست میں جڑ چکی ہیں. 70 سال کا ہمارا سفر ہے. اس سفر میں ہم نے کوشش کی، ریاست کو کلمہ پڑھوا کے دیکھ لیا، اس کے اندر اسلامی نظریاتی کونسل سے لے کر دستور کو آپ اسلامائز کرنے تک، فیڈرل شریعت کوڈ، جو کچھ کر سکتے تھے کیا. حاصل اصول کیا نکلا؟ آپ یہ دیکھیے کہ جس وقت آپ جس کانسیپٹ پہ ریاست وجود پذیر ہوئی ہے اس کو چھیڑتے ہیں تو اس کے نتائج نسلیں بھگتتی ہیں. ہم ایک نیشن اسٹیٹ تھے. اس اسٹیٹ میں ریاست کا مذہب نہیں ہوتا، حکومت کا مذہب ہوتا ہے. حکومت کا مذہب ہوتا ہے، ریاست سب کے لیے یکساں ہے. ہمارے بانی نے کھڑے ہو کے کیا کہا تھا؟ بھائی یہ آزادی ہے آپ کو، آپ آئیں گرجوں میں جائیں، آپ جائیں. ہم نے اس کے بعد اس ریاست کو کلمہ پڑھایا. کلمہ پڑھا کر جس اصول پر یہاں پر لوگ موجود تھے وہ لوگ یہاں سے ہجرت کر کے گئے. پاکستان کی تقسیم کے بعد آبادی تھی غیر مسلموں پر مشتمل، ایک معتدی تعداد تھی، وہ گئے. ہمارے پہلے وزیر قانون یہاں سے چھوڑ کے چلے گئے. کس وجہ سے؟ مذہبی انتہا پسندی کی وجہ سے. اور پھر اس کے نتیجے میں ریاست کا ایک شاکلہ بنا اور اس نے وہ ادارے وجود پذیر کیے جو اس سطح پر پہنچ گئے. یہ دیکھیے کلائمیکس ہے اس چیز کا کہ جس وقت آپ ایک غلط بیج بوتے ہیں تو فصل کیا نکلتی ہے کہ آپ کے دستوری ادارے، یعنی یہ پاکستان کے لیے شرمساری کا باعث ہے کہ دستوری ادارے، اسلامی نظامی کونسل دستوری ادارہ وہ لوگوں کو گستاخ قرار دیتی ہے. اچھا، اب اسی پہ آ جاتے ہیں توہین رسالت کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک پروگرام کر رہا ہے. وہ پروگرام کا آغاز اس نے نبی و آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود پڑھ کے کیا ہے اور اینڈ بھی درود پڑھ کے کرتا ہے اور بیچ میں ایک حوالہ دیتا ہے. آپ اس کے اوپر مقدمہ دائر کر دیتے ہیں. آپ کی نظر میں ذاتی طور پہ انجینئر محمد علی مرزا کا جو کیس ہے، ظاہر ان کا بھی بڑا ایک انفلوئنس ہے نا مذہبی لوگوں کے اوپر، وہ جنون ہے یا کیا اس میں سقم کیا ہے یا پرابلم کیا ہے؟ میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں. انجینئر مرزا صاحب اس ملک میں ایک میسیج کو لے کے اٹھے تھے اور ان کا جو موٹو تھا وہ یہ تھا کہ یہ فرقہ واریت کی جو یہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے اور یہ لوگوں نے جو اپنے قصر تعمیر کیے ہوئے ہیں اور جنونیت ہے، جذباتیت ہے، مسلک پرستی ہے، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہ اس آدمی کی سب سے بڑی کنٹریبیوشن یہ ہے کہ اس نے جیل میں جا کر بھی اس پوری چیز کو ایکسپوز کر دیا. اس کا جو نقطہ نظر تھا نا وہ 100% درست تھا. یعنی اس ملک میں آپ ہزار اختلاف کریں انجینئر صاحب سے، بھئی ان کا طرز تخاطب بہتر ہونا چاہیے تھا، ان کا اخلاق بہتر ہونا چاہیے تھا، انداز ایسا ہونا چاہیے تھا، بٹ اس آدمی کا جو بیسک نیریٹو تھا کہ یار ان لوگوں کی اس ملک میں معذرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، میں کبھی اس طرح کا لفظ، بدماشی ہے. یعنی یہ مسلکوں کے نام پر، فرقوں کے نام پر یرغمال بناتے ہیں ریاست کو، اداروں کو. تو اس آدمی نے اپنے آپ کو قید میں دے کے جیل میں بیٹھ کر بھی وہ ابھی تک ان سب کو ایکسپوز کر رہا ہے. آپ سوچیں جو کچھ اسلامی نژادی کونسل نے کیا، یہ کام میں اور آپ فلسفے کی سطح پہ کبھی دنیا کو نہیں سمجھا سکتے تھے، ریاست کو بھی نہیں سمجھا سکتے تھے. اس آدمی نے جیل میں جا کر بتا دیا کہ یہ وہ چیز ہے جو میں تم لوگوں کو بتا رہا تھا کہ یہ کچھ ہونے جا رہا ہے اور یہ کچھ ہو رہا ہے.
تو ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ علم، عقل، قانون اور اسلامی فقہ، یعنی اس معاملے میں تو ہم جو ہمارا ٹریڈیشن ہے اس سے بھی کئی کلومیٹر آگے نکل چکے ہیں. بھائی دنیا میں صرف ہم مسلمان نہیں ہیں، 57 اسلامی ممالک ہیں. یہ ہم ہی ہیں صرف جو کلمہ پڑھ کے بالکل بابلے ہو گئے. یعنی ہم جس کو دیکھتے ہیں اختلاف ہوتا ہے، اس کی نیت، محرکات، پرانے قرض چکانے کے لیے اس کے اوپر توہین کے اس طرح کے مقدمات درج کرتے ہیں، معاشرے میں اس کو متوحش کرتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں ہمارے ملک میں کیا حال ہے، کوئی وکیل مقدمہ لینے کو تیار نہیں ہوتا. جی ایسے ہی کوئی جج فیصلہ دیتے ہوئے ڈرتا ہے کہ بھئی میرے ایمان میری نسلوں کے ساتھ کیا ہوگا. کوئی ریاستی ادارہ اس بارے میں یہ ذمہ داری نہیں لیتا کہ یار میں حق اور سچ کی بات کر دوں. تو اس ملک کے اندر یہ آپ سوچیں کہ ہم قیامت کے دن اگر ہم مسلمان ہیں، رسول اللہ کو کیا چہرہ دکھائیں گے کہ آپ کے نام پر. آپ سوچیں اسلام صرف اس کا نام نہیں، اسلامک دعوت بھی ہے. ہم دنیا کو کیا دعوت دے رہے ہیں؟ یہ 4 ارب جو لوگ موجود ہیں ان کو ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ ہمارا مذہب ہے کہ اس کے اندر کوئی عالم ایک دوسرے سے اختلاف کرے تو ہم اس پر اس کی نیت، محرکات، اس کا بیان سب کچھ پس پش ڈال کر ہم اس طرح توہین کے مقدمے درج کرتے ہیں. اور جو ہماری فقہ کہتی ہے، یعنی آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک کے علماء اپنی نچ کی مجالس میں بیٹھ کر یہ کہتے ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب کی یہ آڈیو یوٹیوب کے اندر موجود ہے جو ان کی کلاس روم کی آڈیو تھی، کہ یہ جو پاکستان میں قانون ہے، یہ جو فقہ حنفی کا قانون ہے اس کے مطابق نہیں ہے. اس میں توبہ کی گنجائش ہے، رجوع کی گنجائش ہے. اس میں کوئی مسلمان جانتے بوجھتے یہ کرتا ہے تو وہ مرتد ہو جاتا ہے. جسے توہین ہو جائے، غلطی سے توہین ہو جائے اور اگر وہ معافی مانگتا ہے تب بھی معافی کی گنجائش تب بھی ہے. معافی کی یہاں پر تو ایک بندہ جو ہے اس نے ایک بات بیان کی ہے، نقل کی ہے، بلکہ اب تو وہ ان کے لوگ اور وہ سارے بتا رہے ہیں کہ یہ خود ان کے بزرگوں اور اکابرین کی عبارتیں وہی ہیں جو یہ بات بیان کرتے نہیں. میں تو یہ سوچتا ہوں کہ جن لوگوں نے ایف آئی آر کی درخواست دی ہے انہوں نے بھی نقل کی ہے. انہوں نے بھی نقل اب اور خود اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی اس کو نقل کیا ہے. اس پہ بھی پرچہ کریں، میرا بالکل میرا یہ خیال ہے کہ جو بات غامدی صاحب پچھلے 30 سال سے اس ملک میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قوانین یہاں پہ بنے ہیں اس کو آپ کہتے ہیں اسلام کے قوانین. یہ خود جو اسلام پر عمل درآمد کرنے والے بڑے فقہات تھے انہوں نے بھی جب غور و فکر کیا نا، ہماری فکر کو آپ چھوڑ دیں ایک طرف رکھ دیں، ہم تو سورسز پہ بات کرتے ہیں، اصول پہ بات کرتے ہیں، اس کے بھی مطابق نہیں. آپ کو پتا ہے وہ جسٹس منیر کمیشن پتہ ہے نا آپ کو؟ جی ہاں جی، بہت اچھی طرح انہوں نے کہا کہ یہاں تو کوئی مسلمان رہتے ہی نہیں. آپ تعریف بتائیں، سب سے تعریف بتائیں، انہوں نے سارے ایک دوسرے کے مخالف. ایک کی تعریف دوسرے پہ صادق نہیں آتی. جی ہاں. اچھا یہ بتائیں کہ ٹی ایل پی کا بھی اس میں جو سیاسی آپ یہ کہیں نعرہ جو ہے وہ اسی گستاخی ایک ویپن ہے ان کے پاس. جی 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 جی. اب ٹی ایل پی اس ویپن کے ساتھ آتی ہے، ان کے پاس بڑے فالورز ہیں اور بڑے ظاہر ہے جو ایک فالور ہے وہ تو ایک مقلد ہے نا. کیا حل ہے ٹی ایل پی کا؟ بین کریں ٹی ایل پی؟ نہیں، بنیادی جو مقدمہ ہے، دیکھیں بین کرنا یہ تو انتظامی فیصلے ہوتے ہیں. آپ آج بین کریں گے، نظریہ وہاں پہ موجود رہے گا، بندے وہاں پہ موجود رہیں گے. اصل سوال یہ ہے ان کا جو نقطہ نظر ہے اس نقطہ نظر سے اسٹیٹ کو اختلاف ہے. سوال یہ ہے جی بھائی جب وہ یہ کہتے ہیں کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا، ٹھیک، اور اس کے لیے وہ ایک حدیث پڑھتے ہیں، ٹھیک، تو اسٹیٹ نے کبھی آگے بڑھ کر یہ کہا ہے کہ بھائی دنیا کے اندر اتنے بڑے بڑے اسلامی ممالک موجود ہیں، یہاں بھی اسکالر موجود ہیں، یہ جو روایت آپ پڑھتے ہیں یہ روایت ضعیف روایت ہے، روایت ثابت شدہ روایت نہیں ہے، دین میں اس طرح کی کوئی چیز بیان نہیں ہوئی، اس کی بنیاد پر آپ لوگوں کی جان لینے کی بات کر رہے ہیں، لوگوں کو اس طرح کے انتشار پہ ابھار رہے ہیں، یہ تو خلاف قانون چیز ہے. تو وہ جو نیریٹو ہے ان کا، اس نیریٹو پر آج تک کس نے بات کی ہے؟ سوال یہ ہے. وہ آپ بین کر دیں، وہ بین کرنے کے بعد وہ تحریک لبیک ختم ہو جائے گی، وہ تحریک الحمد شروع ہو جائے گی، وہ کہیں اور سے شروع ہو جائے گی. نہیں عمران خان صاحب کے دور میں بند ہوئی تھی. جی ہاں، آپ کو پتہ ہے وہ بھی ایک پوری کہانی ہے کہ وہ کیسے پھر وہ ہوا. خیر فلسطین کے اوپر جانا بھی ضروری ہے کیونکہ ظاہر ہے فلسطین کی وجہ سے ٹی ایل پی یہاں پر آ رہی ہے. فلسطین میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ایک، آپ کو پتہ ہے پچھلے دور میں ابراہم اکرڈ ایک انٹروڈیوس کروایا تھا، بہت سارے مسلم ممالک نے تسلیم کیا تھا، پاکستان نے نہیں مانا تھا. بلکہ عمران خان صاحب کو فون کیا گیا تھا، جو زلفی بخاری ہیں ٹرمپ صاحب کے داماد نے، کشنر نے، جیرلڈ کشنر نے فون کیا تھا کہ جی آپ سائن کر دیں. تو انہوں نے کہا تھا جی ہمارے لیے تو مشکل ہے، لیکن خان صاحب کی حکومت نے پیغام یہ دیا کہ جی بات یہ ہے کہ ہم اس کی مخالفت نہیں کریں گے. مخالفت نہیں کی. اور بائی دا وے پاکستان کی جو خان صاحب کے بعد کی حکومتیں ہیں انہوں نے بھی مخالفت نہیں کی
یعنی شہباز شریف صاحب کی 2 حکومتیں آ گئی نا, ایک پی ڈی ایم کی آ گئی اور ایک انہوں نے بھی مخالفت نہیں کی. اب ایک ٹرمپ صاحب نے اناؤنس کر دیا ہے پیس پلان, جس کے اوپر حماس جو لڑ رہی تھی اسرائیل سے وہ ایگری ہو گئی ہے, اسرائیل جو لڑ رہا تھا, پھر فلسطین کی اپنی حکومت محمود عباس جو ایک بڑے سٹیک ہولڈر تھے انہوں نے بھی مان لیا. اس کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ اور ظاہر ہے پاکستان میں دکانیں کھلی ہوئی ہیں نا سیاست کی اس نام کے اوپر, فلسطین کے نام کے اوپر, جی تو کیا دیکھتے ہیں؟ یہ ایک تو یہ اپلیکیبل نظر آتا ہے آپ کو, دیکھیے اور اس کے پاکستان کے اوپر میرا خیال یہ ہے کہ 1948 سے لے کر دیکھیں دنیا کے اندر آپ تاریخی مقدمات کی بنیاد پر کتابیں لکھ سکتے ہیں, ٹھیک, لیکچر دے سکتے ہیں, نئی نسلوں کو آگاہ کر سکتے ہیں, فیصلے نہیں کروا سکتے. فیصلے طاقت سے ہوتے ہیں. برطانیہ نے اس خطے کے بارے میں کچھ فیصلے کیے, 3 فریقین کو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم آپ کو یہاں پر کریں گے, لوگوں کو خود مختار کریں گے, زیادتی کی بنیاد پہ تقسیم کی, آبادی کا تناسب نہیں دیکھا, جو ہونا تھا وہ طاقت نے کر دیا. آپ کے لیے جو لاہ عمل تھا وہ یہ تھا کہ جو کچھ آپ کو حاصل ہو رہا ہے, میں نے دیکھیں شروع میں کہا تھا کہ دنیا کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ واقع ہوا ہے کہ آپ کی سلطنتوں کے خاتمے کے بعد, دنیا میں جب آپ کی سلطنت جاتی تھی نا تو آپ کی ماؤں کو, بہنوں کو لونڈیاں بنایا جاتا تھا, وہ بازاروں میں بکتی تھی, آپ غلام بنتے تھے اس وقت تک جب تک کوئی دوسری بڑی طاقت آ کے آپ کو چھڑا کر اپنی غلامی میں نہ لے جائے. ٹھیک ہے نا, یہ پہلی دفعہ دنیا کی تاریخ میں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تینوں سلطنتوں کے خاتمے کے باوجود وہ مغربی قوتیں جو خود اس دنیا کی فاتح اور بادشاہ تھی دوسری جنگ عظیم کی, ان میں کچھ سوشل سائنسز کی ریفارمیشن, کو تہذیبی اقدار, کو حق کے خود ارادی, کو قانون کی حکمرانی, کو بنیادی انسانی حقوق, اس کی بحثیں پیدا ہوئیں. اور انہوں نے ہمیں جھولی میں رکھ کر 57 اسلامی ممالک کی لکیریں کھینچ کے دے دیں. یعنی ایک شکستہ حال قوم کے لیے جس نے دنیا میں بھٹکنا تھا در بدر, اس کو نیم خود مختاری ہی صحیح 57 اسلامی ممالک میں لگا بھی جہاں تمہارا صدر, وزیر اعظم, دستور, کہیں قانون, ثقافت, تعلیم, جو کرنا ہے کرو. اس میں 2 رویے تھے. ایک رویہ تھا شکر گزاری کا, اور دوسرا رویہ تھا جزا فضا کا, کم ہمت, حوصلے کے ساتھ, کم طاقت کے ساتھ مزاحمت کا. جہاں جہاں مسلمانوں نے مزاحمت کی وہاں وہاں ان کو شکست ہوئی. تو ہماری ریاست نے بھی ایک زمانے میں, چونکہ جس زمانے میں یہ ہوا قائد اعظم کے دور میں, اس زمانے میں مسلمان جذباتی تھے, صورتحال کو نہیں پہچانا. 48 میں دیکھا, اس کے بعد 67 میں جنگ کی, پھر 72 کے اندر 71 جب ان میں جنگیں ہوئیں. ہم پچھلے 50-60 سال سے لڑ رہے ہیں. کس سے لڑ رہے ہیں؟ زمانے سے لڑ رہے ہیں. اور ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اسرائیل کچھ نہیں ہے, یہ عالمی قوتوں کا ایک بغل بچہ جو انہوں نے آ کے وہاں بٹھا دیا ہے. تو عالمی قوتیں ابھی بھی آپ دیکھیے نا, گالیاں دیں آپ امریکہ کو, جو کچھ کہیں, دنیا بھر کے مسلمان حکمران کہاں گئے آخر میں؟ ٹرمپ کی بارگاہ میں. یعنی ٹرمپ کی بارگاہ میں جا کر, وہ شہباز شریف ہوں, وہ ہمارے خلیفہ ثانی ہوں, وہ اردن کے شاہ عبداللہ ہوں, وہ اردوان ہوں, وہ کوئی بھی ہو, وہ کہاں گئے؟ وہ اس طاقت کے پاس گئے, کیونکہ دنیا میں طاقت فیصلہ کن ہوتی ہے. اور اس طاقت نے آخرکار آپ کو جو نتائج لے کر دیے وہ ان نتائج سے کتنے بدتر ہیں جو آلریڈی آپ کو حاصل تھے. یعنی یہ جو خطہ ہے غزہ کا, یہ مصر کے پاس رہا 20-30 سال, اس کے بعد یہ اسرائیلی انہوں نے مسلمانوں کو دیا کہ بھائی یہاں پر رہو سکون کے ساتھ جو کرنا ہے. ہم لوگوں نے پہلے دن سے جو فیصلہ کیا وہ فیصلہ یہ تھا کہ ہم اسرائیل کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے, ہم اس کا خاتمہ چاہتے ہیں. تو بھئی خاتمہ دنیا میں 2 طریقے سے ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے جنگ لڑ کے, اور جب جنگ لڑی جاتی ہے اس میں پھر نوحہ گری نہیں ہوتی, اس میں رویا نہیں جاتا, اس میں آپ تاریخی مقدمات لے کے بیٹھے رہیں, جی ہماری یہاں پہ 2500 سال پرانی حکومت تھی. وہ تاریخی مقدمات آپ کی کتابوں میں ہوتے ہیں. طاقت فیصلہ کن ہوتی ہے. تو ہم پچھلے 2 سال سے یہ بات سمجھا رہے تھے مذہبی گروہوں کو کہ جس جگہ پر آپ اس تنظیم کو لے کے جا رہے ہیں, آپ کو یاد ہے اس ملک کے اندر حماس کی اس مزاحمت کے حق میں کتنے بڑے بڑے مظاہرے ہوئے, جی کوئی شک نہیں, کنونشن سینٹر میں, اور علماء نے شروع میں جو تقریریں کی, پاکستان کے سب سے بڑے عالم نے تقریر کی, مفتی تقی عثمانی صاحب, ہم جنگ بندی کی مخالفت کرتے ہیں, جنگ بندی نہیں ہونی چاہیے, کیوں وقت جہاد ہے بھائی. اور ادھر جو ہے غزہ میں مسلمان خوش ہو رہے ہیں, اس کی فوٹیجز آ رہی ہیں. آپ سوچیں, یعنی ہم مسلمانوں کی صورتحال کس قدر پست اور ابتر ہے کہ ہم 1200 یرغمال بنا کر بھی اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہیں, اور 70,000 لوگوں کی جانیں گوا کر, اور وہ خطہ جہاں پر ہمیں اقتدار حاصل تھا وہاں پر ٹرمپ کو امیر المومنین بنا کر وہاں پر بھی اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں جی ہمیں وہاں پر فتح حاصل ہو گئی. اچھا حاصل کیا ہوا آپ کو؟ حاصل یہ ہوا کہ آپ کے گرد و پیش کی جو مسلمانوں کی حکومتیں تھیں سب غیر محفوظ ہو گئی. لبنان گیا,
شام کے اندر آپ صورتحال دیکھیں، ایران ایران پہ حملے یہاں تک کہ وہ ممالک جن کو اللہ نے تیل کی دولت سے نوازا تھا، بنی اسماعیل کی اولادیں، جی آپ ان کے ملکوں پہ، قطر جیسے ملکوں پہ براہ راست، تو ہم نے طاقت کے اس گندے کھیل میں اتر کر بغیر تیاری کے وہ کچھ کیا۔ میں نے ایک گفتگو کی تھی جس وقت انہوں نے مزاحمت کی، بہت اس پہ تنقید ہوئی، جب لوگ پوچھتے تھے امت مسلمہ کہاں ہے، تو میں نے پوچھا تھا یہ حماس نے اقدام کرنے سے پہلے امت مسلمہ سے مشورہ کیا تھا؟ یہی امت مسلمہ ہے جس نے آج ان کو بچایا ہے وہاں جا کے۔ ایسے ہی انہوں نے ان کا مقدمہ وہاں پر لڑا ہے کہ بھائی ان کی جان بخشی کرو اور جو کچھ لوگ ہیں ان کو چھوڑ دو، تو کوئی حل نہیں ہے۔ دیکھیں دنیا میں اگر آپ کو جینا ہے تو پریکٹیکل ریئلٹیز کے ساتھ جینا پڑتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے کوئی دوسرا، کشمیر کے ساتھ کر کے دیکھا آپ نے 70 سال، جی ہاں آپ نے کر کے دیکھا، جو کچھ حاصل تھا وہاں پر، وہاں بھئی ایک فیصلہ ہوا، سرحدی تنازع تھا، ہم جتنا کچھ کہہ لیں، ان کو وہاں پر جو کچھ دستوری لحاظ سے حاصل تھا، آپ دیکھیے اس کا کیسے خاتمہ ہوا۔ جو کچھ ہمیں مل چکا تھا اس کو ہم کس درجے میں سنبھال پائے۔ تو دنیا میں آگے بڑھنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ شکر گزاری مسلمان اپنائیں۔ جو کچھ حاصل ہو چکا ہے، اور امن ہماری ضرورت ہے، ان کو تو طاقت مل گئی، بھائی ہمیں امن ملے گا تو کچھ ہم اپنی تعمیر کریں گے نا۔ تو اس غزہ کی پٹی میں جن لوگوں کو، تو مسلمانوں کی مذہبی قیادت ہے، یہ ہمیشہ رومانٹیسائز کرتی ہے مزاحمت کو، اور بغیر طاقت، بغیر تیاری کے، پھر میں آگے بڑھ کے کہوں گا بنیادی نقطہ کیا ہے؟ مس انٹرپریٹیشن آف اسکرپچر۔ نئی ریالٹی کے مطابق جو یہ پیس پروسیس شروع ہو گیا ہے، آپ کو مسلم دنیا اور اسرائیل کے درمیان امن ہوتا نظر آ رہا ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ جس طریقے سے ہمارے مذہبی قیادت اور مولوی یہاں موجود ہیں، یہی معاملہ وہاں پر بھی ہے، اور جس معاملے کو آپ سیاسی معاملے کے بجائے مذہبی معاملہ بنا دیں تو اس کا ریزولوشن بہت آسان نہیں رہتا۔ یعنی خود اسرائیل کے لیے بھی یہ کوئی بہت آسان فیصلہ ادھر بھی رائٹ ونگ تو کہتا ہے کہ آپ نے موجود غلط ہے، کام وہ کر رہے ہیں۔ مذہبی تعبیرات موجود ہیں جو گریٹر اسرائیل کا تصور پیش کرتی ہیں، اس کے نقشے جاری کرتی ہیں، وہ سارے تصورات ہیں، ان کو ہم نے مزید مہمیز دی کہ بھئی یا تم یا ہم لڑیں گے، تو اس سے ایک نیریٹو نسلوں میں پیدا ہوتا ہے، وہ نیریٹو وہاں بھی حل ہوگا۔ یعنی یہ کانفلکٹ جو ہے یہ محض پیس سائن کرنے سے حل نہیں ہو سکتا۔ سوال یہ ہے کہ یہاں پر جو لوگ تھے ان کا نقطہ نظر کیا ہے؟ بھئی اس خطے میں کوئی غیر مسلم رہ سکتا ہے کہ نہیں رہ سکتا؟ اگر رہ سکتا ہے تو پھر آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا نا مذہبی طور پر۔ آخر اسی مملکت کے پڑوسی ممالک، بھئی وہ بھی تو مسلمان ہیں نا، مصر بھی مسلمان ہے نا، انہوں نے بھی اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے۔ تو لوگ اس چیز کو یوں سمجھتے ہیں کہ جیسے کوئی یہ دنیا کے اندر آپ کفر کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ بھئی اسرائیل کے جو مظالم ہیں ان کو ہم بھی ظلم کہتے ہیں، لیکن اس ظلم سے اپنی نسلوں کو بچانا چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ان بارود سے بچاؤ۔ میں نے کل کسی جگہ پہ مثال دی کہ مجھے چونٹی کاٹتی ہے نا تو میں مسل کے پھینک دیتا ہوں، کتا کاٹتا ہے دامن بجا کے بھاگتا ہوں۔ تو میرے پاس طاقت قدرت نہیں ہے تو میں اپنے آپ کو مضبوط کروں گا نا۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت جو کچھ حاصل ہو رہا ہے، یہ حاصل تھا ہمیں 2 سال پہلے تک حاصل تھا، اس سے بہتر چیزیں حاصل تھیں، جو کچھ حاصل ہو رہا ہے اس کے بعد کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اب مسلمان، کیونکہ اس طرح کے نیریٹو سے جو پوری دنیا میں نوجوان مسلم ذہن ہے وہ پھر ایکسٹریمزم کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو مسلمان ممالک مل کے بیٹھیں اور وہاں پر کوئی اس طرح کی حکومت، اتھارٹی قائم کریں جہاں پر لوگوں کو وہاں پر زندہ رہنے کا حق ملے، بہترین تعلیم کی سہولیات۔ ابھی تو اس کو ری بلڈ ہونے میں 8-10 سال لگیں گے، جو کنڈر وہاں پہ بن چکا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، ہم نے بڑی آپ کا ٹائم لیا، اور سچی بات یہ ہے کہ میں مذہب کے موضوعات کو اس لیے بہت کم چھیڑتا ہوں کہ میں اس کے بارے میں زیادہ جاننے کا دعویٰ نہیں کرتا، اور میں ہمیشہ سیکھتا ہوں۔ غامدی صاحب سے ملاقات ہوئی تھی امریکہ میں، اس میں بڑی میں نے بہت کچھ سیکھا تھا، آپ بھی موجود تھے، اور آج آپ کے ساتھ نشست ہوئی، میں نے بہت کچھ سیکھا، اور امید ہے کہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں انہوں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ، اچھا کام کرتے رہیے اور پاکستان کا نام بلند کرتے رہیے۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور آپ کو ہم بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آپ اپنی جان پر کھیل کر جس طریقے سے اس ملک میں قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اس کی بڑی قدر ہے میری نظر میں بھی اور دنیا بھر میں جو لوگ آپ کو دیکھتے ہیں۔ بہت شکریہ۔